السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دعا ہے نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس کو دو لفظوں میں نے کھٹی تذابیت لکھا، اس پر بھی کچھ لوگ حیران ہوں گے۔ تذابیت کی کئی اقسام ہیں۔ تذابیت ہے کیا؟ یعنی کہ جسم کے اندر تیزاب کا بڑھ جانا۔ اب ایک تیزاب نہیں ہے، جسم کے اندر کئی طرح کے تیزاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ نیٹرم فاس ہے تو نیٹرم فاس کے اندر نیٹرم فاس لیکٹک ایسڈ کے زیادہ ہو جانے کی دوا ہے، یعنی لیکٹک ایسڈ کھٹا تیزاب ہے، تو لیکٹک ایسڈ کے زیادہ ہو جانے کی جو دوا ہے، کھٹی تیزابیت کی دوا جو ہے وہ نیٹرم فاس ہے۔ اس طرح بعض لوگ مرچ مسالہ زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر اور طرح کی تذابیت ہوتی ہے، بعض کے اندر گرمی ہوتی ہے، وہ گرمی کو تذابیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے یہ بیان کر دیا۔ نیٹرم فاس کی خاص علامات۔ نیٹرم فاس چونکہ کوئی مزاجی دوا نہیں اور نہ ہی اس کے پیشنٹ کی کوئی مخصوص حالت ہوتی ہے، کوئی ڈرگ پکچر ہوتی ہے، اس لیے اس کو میں خاص علامات کے ہی سیشن میں بتانا پسند کروں گا کہ نیٹرم فاس کی ایک تو ذہنی علامات اس طرح ہوتی ہیں کہ تذابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے اسے خوف رہتا ہے، سر باری رہتا ہے اور عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اور جنات کا خوف رہتا ہے، عجیب و غریب وہم اس کے ذہن میں آتے ہیں، شاید میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے یا میرے دماغ کو کچھ ہو رہا ہے، چکر آتے ہیں تذابیت کے گیس کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اور اس کی جو مخصوص علامات ہیں، خاص علامات ہیں، وہ یہ ہیں کہ زبان پر زرد میل، بیماروں جیسا چہرہ ہے، زبان پر زرد میل ہوتی ہے، سنہری کلر کی، خصوصاً زبان کی جڑ پہ، تو زبان پر زرد میل اور ذائقہ ترش، یہ دو جو چیزیں ہیں نیٹرم فاس کے اندر لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر زبان زرد ہو، سنہری کلر کی اور ذائقہ ترش ہو، اور تیسری چیز بھی اگر مل جائے تو وہ 100% نیٹرم فاس کا ہی پیشنٹ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں وہ ہضم نہیں کر سکتا، وہ کھٹی ہو جاتی ہیں۔ یعنی دودھ، اگر ہمیں اسے کہیں آپ دودھ پئیں تو کہتا نہیں سر ڈاکٹر صاحب میں دودھ پیوں تو مجھے کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر یہاں پر نکس و میکا دے دیتے ہیں۔ نکس و میکا بھی کام کرتی ہے لیکن اصل اس کی دوا نیٹرم فاس ہے۔ تو ایسا پیشنٹ جس کو دودھ، گوشت، دہی، لسی، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں وہ نہ کھا سکے، وہ کھویا وغیرہ اور برفی وغیرہ نہ کھا سکے اور دیسی گھی نہ کھا سکے، اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ اور نیٹرم سلف کی ایک اور بڑی خاص علامت ہے، سونگھنے اور سننے کی قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو ذہنی سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ذہن جو ہے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ اس کے اندر عجیب و غریب وہم آتے ہیں، خوف آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور اسی طرح اس کے سونگھنے کی حس بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی سننے کی حس بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی چکھنے کی حس بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اور باقی اطلام ہے، جریان ہے، لیکوریا ہے، سکن پرابلم ہے، یہ بھی اس کے اندر آئیں گے، لیکن ان کی وجہ تذابیت ہوگی۔ اس کی جو مخصوص پہچاننے والی علامات ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ یعنی ایک تو زبان کا، سب سے پہلے ہمارے پاس جب مریض آئے گا تو یہ ہمیں بتائے گا ڈاکٹر صاحب تذابیت بڑی ہے، یہ سینہ سڑ رہا ہے، کھٹا ہے، جلن ہو رہی ہے، مجھے دودھ نہیں پیا جاتا، دودھ پیتا ہوں تو وہ کھٹیاں الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں مجھے، تو دل خراب ہوتا ہے، تو اس کے پسینے سے بھی کھٹی بو آئے گی، اس کے پخانے سے بھی کھٹی بو آئے گی۔ چھوٹے بچے اگر وہ نہیں دودھ ہضم کر پا رہے تو وہاں پر بھی ہم ان کو نیٹرم فاس بھی دے سکتے ہیں، نیٹرم کار بھی دے سکتے ہیں، اتھوزا بھی دے سکتے ہیں، بہت ساری ادویات ہیں، لیکن یہ بھی ایک ادوائی ہے۔ تو یعنی کہ اس کی 3 علامات ہیں، زبان پر زرد میل کا ہونا، ذائقہ ترش ہونا، اور دودھ والی چیزیں جو ہے وہ ہضم نہ کر سکنا۔ نیٹرم فاس کی کلینکل پریکٹس۔ نیٹرم فاس جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھٹی تذابیت کی دوا ہے۔ کھٹی تذابیت سے مراد جب جسم کے اندر لیکٹک ایسڈ کی زیادتی ہو جائے گی، ایسے لوگ جن کے اندر دودھ یا دودھ والی چیزیں پینے سے، زیادہ میٹھا کھانے سے،
ان کے اندر لیکٹک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، ان کو کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، کھٹی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، منہ کا ذائقہ کھٹا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نیٹرم فاس بہترین ہے۔ نیٹرم فاس کرتی کیا ہے؟ سوڈیم فاسفیٹ لیکٹک ایسڈ کو توڑ دیتی ہے، لیکٹک ایسڈ کو پھاڑ دیتی ہے، اس کو کاربولک ایسڈ میں اور پانی میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی کھٹی تیزابیت کو لیکٹک ایسڈ کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور جب یہ نیٹرم فاس ہم دیں گے تو 6S میں بھی بہترین کام کرتی ہے، 30 میں بھی بہترین کام کرتی ہے، 200 میں بھی بہترین کام کرتی ہے۔ تو یہ تیزابیت کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے۔ اور جہاں پر یہ صرف لیکٹک ایسڈ کو کم نہیں کرتی، یورک ایسڈ کو بھی تحلیل کرتی ہے، یعنی کہ گینٹیا کے لیے بھی جن کے اندر یورک ایسڈ کی قلمیں بن چکی ہوں، وہاں پر یورک ایسڈ جوڑوں میں جم چکا ہو، ان کے لیے بھی یورک ایسڈ کے لیے بھی نیٹرم فاس بہترین دوا ہے۔ اور تیزابیت کی وجہ سے، جیسے اوپر میں نے بتایا، احتلام، جریان کے مریض، ایسے لوگ جن کو تیزابیت کی وجہ سے احتلام کا مسئلہ ہے، جریان کا مسئلہ ہے، لیکوریا کا مسئلہ ہے، پیٹ کے کیڑے ہیں، پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، اور ایگزیما ہے، نیند نہیں آتی، غنودگی رہتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، سر بھاری رہتا ہے، چکر آتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین دوا ہے۔ 6X ٹیبلٹ میں، 30 میں، 200 میں اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ نیٹرم فاس کے کامیاب کیسز میں یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ میں تقریباً کوشش کرتا ہوں ہر اس مریض کو دوا دینے کی جو مجھے یہ بتائے کہ ڈاکٹر صاحب دودھ ہضم نہیں ہوتا، کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو میں اکثر نکسومیکا اور نیٹرم فاس یا صرف نیٹرم فاس دیا کرتا ہوں، اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو دودھ ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا اگر دودھ ہضم نہیں ہوا اور دودھ پینے کے بعد وہ کھٹے ڈکار آ رہے ہیں تو نیٹرم فاس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے جو مریض، پچھلے دنوں میرے پاس ایک احتلام کا مریض آیا اور اس کا احتلام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کسی بھی دوائی سے، میں نے اس کو چائنا ایسڈ پاس دوسری تیسری دی، انسٹافی وغیرہ، لیکن آرام نہیں آیا۔ تو پھر جب دیکھا کہ اس کو کیوں جریان اور احتلام کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تیزابیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہو، یہ تو تیزابیت کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو جب اسے نیٹرم فاس دی گئی تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔